السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صاحب صدر و معزز سامعین، جیسا کہ آپ نے ابھی سماعت فرمایا، تقریر کا عنوان ہے سیرت صحابہ دور اولین میں سے حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اور دور آخرین میں سے قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ۔ یہ تقریر مکرم ڈاکٹر خالق صاحب نے تحریر فرمائی ہے، جو خاکسار پڑھ کر سنا رہا ہے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ معدن نبوت کا یہ گوہر شب چراغ، صلح کا شہزادہ، فتنہ فساد کی بیخ کنی کرنے والا، سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو پورے کرنے والا، نواسہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت علی اور حضرت فاطمۃ الزہراء کا فرزند، سن ہجری کے تیسرے سال رمضان المبارک کے مہینے میں پیدا ہوئے، اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے کان میں آذان دی۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت حسن پیدا ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور فرمایا کہ میرے بیٹے کو مجھے دکھاؤ، تم نے اس کا کیا نام رکھا ہے؟ میں نے عرض کی کہ میں نے اس کا نام حرب رکھا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ حرب نہیں ہے، اس کا نام حسن ہے۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسن رضی اللہ عنہ سے بے پناہ محبت کیا کرتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن کے بارے میں دعا کرتے ہوئے فرمایا ہے، اللہم انی احبہ فاحبہ واحبب من یحبہ۔ اے اللہ، میں اس سے محبت کرتا ہوں، تو بھی اس سے محبت کر، اور جو اس سے محبت کرتا ہے اس سے بھی محبت کر۔ صحیح مسلم۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حسن بن علی سے زیادہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی شخص مشابہ نہیں تھا۔ صحیح البخاری۔ حضرت ابو بکرہ رضی اللہ عنہ کہتے تھے، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ممبر پر سنا اور حسن آپ کے پہلو میں تھے، کبھی آپ لوگوں کی طرف دیکھتے، کبھی حسن کی طرف۔ آپ نے فرمایا، میرا یہ بیٹا سردار ہوگا، امید ہے کہ اللہ اس کی وجہ سے مسلمانوں کے دو گروہوں میں صلح کروا دے گا۔ صحیح البخاری۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ نماز پڑھا رہے تھے کہ جب آپ سجدہ میں گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت دیر کر دی اور سجدہ بہت لمبا ہو گیا۔ یہ دیکھ کر میرے دل میں وہم اٹھنا شروع ہو گیا کہ خدا نخواستہ کوئی حادثہ نہ ہو گیا ہو۔ چنانچہ میں نے سر اٹھایا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت حسن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن پر اس طرح بیٹھے ہیں جس طرح کوئی گھوڑے پر سوار ہوتا ہے۔ یہ دیکھ کر میں پھر جلدی سے سجدے میں چلا گیا۔ جب نماز ہو چکی تو باقی صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا سجدے میں حضور پر کوئی وحی نازل ہوئی ہے کہ اس قدر دیر حضور نے کر دی، یا خدا نخواستہ کوئی تکلیف ہو گئی تھی؟ ہمیں تو سخت گھبراہٹ ہونے لگ گئی تھی۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہ کوئی وحی نازل ہوئی ہے اور نہ خدا کے فضل سے کوئی تکلیف ہوئی ہے، یہ ہمارا بیٹا ہماری گردن پر سواری کرنے بیٹھ گیا تھا، اور ہم نے کہا کہ چلو تھوڑی دیر کے لیے یہ بھی سواری کر لے، اگر اسے ہٹایا
تو اسے تکلیف ہوگی۔ خطبات محمود جلد 18۔ حضرت ابو بکر صدیق اور سیدنا حضرت عمر رضی اللہ عنہما کے دور خلافت میں کم سنی میں ہی حضرت حسن نے ان کی محبتوں اور شفقتوں سے حصہ پایا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے بھی اپنے زمانے میں ایسا ہی شفقت آمیز طرز عمل رکھا۔ حضرت عثمان کے عہد میں پورے جوان ہو چکے تھے، اور جب باغیوں نے حضرت عثمان کے گھر کا محاصرہ کیا تو آپ نے اور آپ کے ساتھیوں نے اس خطرہ اور فتنہ کی حالت میں نہایت شجاعت و بہادری کے ساتھ حملہ آوروں کی مدافعت کی اور باغیوں کو اندر گھسنے سے روکے رکھا، اور اس مدافعت میں خود بھی بہت زخمی ہوئے، سارا بدن خون سے رنگین ہو گیا۔ تاریخ الخلفاء للسیوطی۔ سامعین کرام، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی وفات کے بعد سن 40 ہجری میں حسن بن علی سے خلافت کی بیعت ہوئی، اور چند ماہ بعد مسلمانوں کے خون کی حفاظت کے لیے، فتنہ فساد کا قلع کما کرنے کے لیے خلافت سے دستبرداری کا اعلان کر دیا اور معاویہ سے گزارا لے لیا۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام اس ضمن میں فرماتے ہیں، حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے میری دانست میں بہت اچھا کام کیا کہ خلافت سے الگ ہو گئے۔ پہلے ہی ہزاروں خون ہو چکے تھے، انہوں نے پسند نہ کیا اور خون ہوں، اس لیے معاویہ سے گزارا لے لیا۔ چونکہ حضرت حسن کے اس فعل سے شیعہ پر زد ہوتی ہے، اس لیے امام حسن پر پورے راضی نہیں ہوئے۔ ہم تو دونوں کے ثناخواں ہیں۔ اصلی بات یہ ہے کہ ہر شخص کے جدا جدا قوا معلوم ہوتے ہیں۔ حضرت امام حسن نے پسند نہ کیا کہ مسلمانوں میں خانہ جنگی بڑھے اور خون ہوں۔ انہوں نے امن پسندی کو مد نظر رکھا، اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ نے پسند نہ کیا کہ فاسق فاجر کے ہاتھ پر بیعت کروں، کیونکہ اس سے دین میں خرابی ہوتی ہے۔ دونوں کی نیت نیک تھی۔ انما الاعمال بالنیات، ملفوظات جلد 8۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام بیان فرماتے ہیں، اس میں کس ایماندار کو کلام ہے کہ حضرت امام حسین اور امام حسن رضی اللہ عنہما خدا کے برگزیدہ اور صاحب کمال اور صاحب عفت اور عصمت اور ائمۃ الہدیٰ تھے۔ تریاق القلوب۔ سامعین کرام، عبادت الہی میں حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ کا محبوب ترین مشغلہ تھا، اور وقت کا بڑا حصہ آپ اس میں صرف فرماتے تھے۔ امیر معاویہ نے اس شخص سے آپ کے حالات دریافت کیے۔ اس شخص نے بتایا کہ فجر کی نماز کے بعد طلوع آفتاب تک حضرت امام حسن مصلی پر بیٹھے رہتے، پھر ٹیک لگا کر بیٹھ جاتے ہیں، آنے جانے والوں سے ملتے ہیں، دن چڑھے چاشت پڑھ کر امہات المؤمنین کے پاس سلام کرنے کو جاتے ہیں، پھر گھر ہو کر مسجد چلے آتے ہیں۔ ہر طرح کی سواریاں رکھتے ہوئے پا پیادہ حج کرتے۔ امام نووی لکھتے ہیں کہ امام حسن نے متعدد حج پا پیادہ کیے۔ فرماتے تھے کہ مجھے خدا سے حجاب معلوم ہوتا ہے کہ میں اس سے ملوں اور اس کے گھر پا پیادہ نہ گیا ہوں۔ سیرت الصحابہ۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ اپنی سخاوت کے لیے بھی مشہور تھے۔ ایک مرتبہ ایک شامی شخص مدینہ آیا۔ یہ شخص حضرت علی کے متعلق نازیبا کلمات استعمال کر رہا تھا۔ اسے کسی دور دراز سفر پر جانا تھا، مگر اس کے پاس نہ ذات راہ تھا اور نہ ہی سواری تھی۔ چنانچہ اس نے اہل مدینہ میں سے مختلف لوگوں کے پاس اپنی حالت کا شکوہ کیا، مگر کہیں کامیابی نہ ہوئی۔ تب ایک شخص نے اسے حضرت حسن کے متعلق بتایا۔ وہ حضرت حسن کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنی مشکل بیان کی۔ حضرت حسن نے اسی وقت اس کے لیے سواری کا انتظام کیا اور زاد راہ کے طور پر کچھ رقم بھی دی۔ لوگوں نے اعتراض کیا کہ آپ نے ایسے شخص کے ساتھ سلوک کیوں کیا
جو آپ سے اور آپ کے والد سے بغض رکھتا ہے۔ فرمایا کیا میں اپنی آبرو نہ بچاؤں؟ تاریخ مدینہ۔ ایک دفعہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ کا مدینہ کے کسی کھجور کے باغ کی طرف سے گزر ہوا۔ آپ نے دیکھا کہ ایک حبشی غلام کے ہاتھ میں روٹی ہے، وہ ایک لقمہ خود کھاتا ہے اور دوسرا کتے کو دیتا ہے۔ اس طرح اس نے نصف روٹی کتے کو کھلا دی۔ آپ نے اس حبشی غلام سے پوچھا کہ تو کتے کو دھتکار کیوں نہیں دیتا؟ غلام نے جواب دیا، اگر میں اسے دھتکار دوں تو میری آنکھوں کو اس کی آنکھوں سے شرم محسوس ہوگی۔ پھر آپ نے اس غلام سے پوچھا، تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا کہ آبان بن عثمان کا غلام ہوں۔ آپ نے دریافت فرمایا کہ باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا کہ آبان کا۔ حضرت حسن نے اس سے فرمایا، جب تک میں واپس نہ آ جاؤں اسی جگہ رکے رہنا۔ کچھ دیر بعد آپ نے واپس آ کر غلام کو بتایا، میں نے تمہیں خرید لیا ہے۔ بس وہ تعظیماً کھڑا ہو گیا اور عرض کی، اے میرے آقا، اللہ، رسول اور آقا کی اطاعت کے لیے حاضر ہوں۔ پھر آپ نے فرمایا، میں نے باغ بھی خرید لیا ہے، تم خدا کی راہ میں آزاد ہو اور باغ میں اپنی طرف سے تجھے ہبہ کرتا ہوں۔ غلام نے کہا، اے میرے آقا، جس ذات کے لیے تو نے مجھے آزاد کیا اسی کی راہ میں میں یہ باغ بھی ہبہ کرتا ہوں۔ تاریخ مدینہ۔ سامعین کرام، جماعت احمدیہ کی ترقیات کا حضرت امام حسن و حسین کی سیرت سے ایک تعلق ہے۔ اس ضمن میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے متواتر بتایا کہ جماعت احمدیہ کو بھی ویسی ہی قربانیاں کرنی پڑیں گی جیسے پہلے انبیاء کی جماعتوں کو کرنی پڑیں۔ چنانچہ ایک دفعہ آپ نے رویا میں دیکھا کہ میں نظام الدین کے گھر میں داخل ہوا ہوں۔ نظام الدین کے معنی ہیں دین کا نظام، اور اس رویا کا مطلب یہ ہے کہ آخر جماعت احمدیہ ایک دن نظام دین بن جائے گی اور دنیا کے تمام نظاموں پر غالب آ جائے گی۔ مگر یہ غلبہ کس طرح ہوگا؟ اس کے متعلق رویا میں آپ فرماتے ہیں، ہم اس گھر میں کچھ حسنی طریق پر داخل ہوں گے اور کچھ حسینی طریق پر داخل ہوں گے۔ یہ سب لوگ جانتے ہیں کہ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے جو کامیابی حاصل کی ہے وہ صلح سے کی، اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے جو کامیابی حاصل کی وہ شہادت سے حاصل کی۔ پس حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بتایا گیا کہ نظام الدین کے مقام پر جماعت پہنچے گی تو صحیح، مگر کچھ صلح، محبت اور پیار سے، اور کچھ شہادتوں اور قربانیوں کے ذریعہ۔ اگر ہم میں سے کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر صلح اور محبت اور پیار کے یہ سلسلہ ترقی کرے گا تو وہ بھی غلطی کرتا ہے، اور اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ بغیر قربانیوں کے اور شہادتوں کے یہ سلسلہ ترقی کرے گا تو وہ بھی غلطی کرتا ہے۔ ہمیں کبھی صلح اور عاشقی کی طرف جانا پڑے گا اور کبھی حسینی طریق اختیار کرنا پڑے گا، جس کے معنی یہ ہیں کہ ہم نے دشمن کے سامنے مر جانا ہے مگر اس کی بات نہیں ماننی۔ یہ دونوں طریق ہمارے لیے مقدر ہیں۔ نہ خالی مسیحیت والا سلوک ہمارے لیے مقدر ہے، نہ خالی مہدویت والا سلوک ہمارے لیے مقدر ہے۔ ایک درمیانی راستہ ہے جس پر ہمیں چلنا پڑے گا۔ ایک غلبہ ہوگا صلح اور محبت اور پیار کے ساتھ، اور ایک غلبہ ہوگا قربانیوں کے ساتھ۔ اس کے بعد جماعت نظام الدین کے گھر میں داخل ہوگی اور اسے کامیابی حاصل ہوگی۔ تفسیر کبیر جلد 7۔ نعرہ تکبیر، اسلام احمدیت، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، صحابہ رسول، شہدائے احمدیت، جلسہ سالانہ قادیان، قادیان دارالامان، نعرہ تکبیر۔ حاضرین کرام،
حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی سیرت بیان کرنے کے بعد اب وقت کی رعایت سے خاکسار سیرت حضرت صاحبزادہ میرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ پیش کرے گا۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کو الہام الہی میں قمر الانبیاء قرار دیا گیا ہے۔ آپ کی ولادت 20 اپریل 1893 میں اور وفات 2 ستمبر 1963 میں ہوئی۔ اس قریباً پون صدی میں آپ نے انبیاء علیہ السلام کی عظمت کے قیام اور ان کے نوروں کی پیروی و اشاعت کے ذریعہ مصیبت زدہ انسانوں کے لیے ٹھنڈی چاندنی کی کیفیت پیدا کر کے واقعی اپنا قمر الانبیاء ہونا ثابت کر دیا۔ قمر الانبیاء کے یہ معنی ہیں کہ وہ نبیوں سے نور حاصل کرنے والا ہوگا، ان کی عظمت و صفات کو پھیلانے والا ہوگا اور ان کی روشنی میں زندگی بسر کرنے والا ہوگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ میں تقوی بہت سے پہلوؤں میں نمایاں تھا۔ عجز و انکساری، خود نمائی سے کلی اجتناب، خود پسندی سے کوسوں دور، کھانے پینے، لباس اور رہائش میں ایک دلکش سادگی اختیار کرنا، دنیاوی زندگی کو صرف آخرت کی سواری کے طور پر استعمال کرنا اور اسے دین کی خدمت کے لیے وقف کرنا، تکالیف کو خوشی سے برداشت کرنا، صبر و استقلال کا اعلیٰ نمونہ دکھانا، ہمدردی خلائق سے معمور ہونا، یاد الہی کو غذا بنانا اور محبت الہی سے سرشار رہنا، یہ سب تقوی اللہ کے کرشمے تھے جو آپ میں ظاہر ہوتے تھے۔ حضرت میاں صاحب کی حیات مقدسہ کے مطالعے سے یہ حقیقت اچھی طرح آشکار ہو جاتی ہے کہ حضرت میاں صاحب نے اپنی زندگی کا ایک ایک لمحہ اور تمام خدا داد استعدادیں خدمت دین کے لیے وقف کر رکھی تھیں۔ آپ کی خدمات دینیہ اپنے اندر بہت تنوع رکھتی ہیں۔ علمی طور پر 20 کتب و رسالے جو بیش قیمتی روحانی اور ادبی جواہر پاروں پر مشتمل ہیں، آپ کے قلم کے مرہون منت ہیں۔ جماعت کی تعلیم و تربیت کے لیے اخبار میں چھوٹے چھوٹے مضامین کا سلسلہ بھی باقاعدہ جاری رکھتے۔ نوجوان طبقہ اور جماعت کو انفرادی اور مجموعی دونوں طریق سے خدمت دین اور خصوصاً قلمی خدمت پر ابھارتے رہتے اور اپنی قیمتی ہدایات سے نوازتے رہتے تھے۔ ہر شخص کے حالات میں ذاتی دلچسپی لے کر ایسی شفقت اور محبت کا مظاہرہ فرماتے کہ وہ غلام بے دام ہو جاتا۔ الغرض، آپ نے اپنی تمام استعدادوں اور اپنے تمام اوقات کو دین اور ملک و ملت کی خدمت اور مخلوق خدا کی ہمدردی میں لگا دیا۔ سامعین کرام، حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ کی محبت الہی کا ایک انداز یہ تھا کہ آپ بسم اللہ لکھنے کا خاص اہتمام فرمایا کرتے تھے اور ہر کام اللہ کے نام سے شروع کرنے کی پابندی فرماتے تھے۔ اس بارے میں مکرم مختار احمد ہاشمی صاحب کارکن نظارت خدمت درویشاہ تحریر فرماتے ہیں، ایک مرتبہ میں حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ کے مکان پر دفتر کی ڈاک لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے کام کے اختتام پر فرمایا کہ میرے قلم کا نب خراب ہو گیا ہے، آپ مجھے بازار سے کوئی اچھا سا قلم خرید کر لا دیں۔ چنانچہ میں بازار گیا، 2-3 نمونے لے کر حاضر ہوا۔ آپ نے ایک کاغذ پر باری باری ہر قلم سے کچھ لکھا اور بالآخر ایک قلم پسند فرما لیا۔ آپ نے مجھے اس قلم کی لکھائی بھی دکھائی۔ جب میں نے کاغذ دیکھا تو اس پر کئی مرتبہ بسم اللہ لکھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے جب کبھی نیا قلم خریدنا ہے تو اس سے ہمیشہ پہلے بسم اللہ ہی لکھتا ہوں۔ جب قلم کا خط اور روانی دیکھنے کے لیے کچھ لکھنا ہے تو بجائے کچھ اور لکھنے یا یوں ہی لکیریں ڈالنے کی بجائے کیا یہ بہتر نہیں کہ اسے اللہ کے نام سے شروع کیا جائے؟ اسی طرح
جو خطوط سرکاری دفاتر کو انگریزی میں بھجوائے جاتے ان کے بارے میں آپ نے دفتر کو مستقل ہدایت دے رکھی تھی کہ اس کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم لکھا جائے، اور جہاں خطاب کیا جائے وہاں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ لکھا جائے۔ چنانچہ دفتر کی طرف سے اس کی پوری پابندی کی جاتی رہی۔ سامعین کرام، حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کی اس فرزند جلیل کو بھی اپنے والد محترم کی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا عشق تھا۔ محترم ہاشمی صاحب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت میاں صاحب نے مجھے ایک مسودہ لکھنے کو دیا۔ اس میں ایک فقرہ یہ بھی تھا کہ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے جلدی میں صلی اللہ علیہ وسلم لکھنے کی بجائے صرف صاد لام میم عین لکھ دیا۔ دستخط کرتے ہوئے فرمایا کہ صاد لام میم عین لکھنا ناپسند ہے۔ جب اتنی طویل و عریض عبارتیں لکھی جا سکتی ہیں تو صرف رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کے ساتھ ہی تخفیف کا خیال آ جاتا ہے۔ پھر اپنے قلم سے صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیا۔ اس کے بعد میں نے پھر کبھی صاد لام میم عین نہیں لکھا۔ اس موقع پر آپ نے مزید فرمایا کہ مجھے انگریزی میں محمد کا مخفف MOHD بھی سخت ناپسند ہے، اور مجھے MOHD لکھا ہوا دیکھ کر ہمیشہ افسوس اور رنج پہنچتا ہے۔ نامعلوم کس نے یہ مکروہ ایجاد کی اور تخفیف کا سارا زور صرف محمد کے نام پر ہی صرف کر ڈالا ہے۔ ایک دفعہ حضرت میاں صاحب نے بعض مبلغین سے سفید کاغذ پر خطوط لکھوائے۔ میں نے ان کی ابتدا میں بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم والصلاة والسلام علی عبدہ المسیح الموعود لکھ دیا۔ دستخط کرتے ہوئے فرمایا، آپ نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ صلاۃ اور سلام دو چیزیں لکھی ہیں، اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صرف الصلاۃ۔ یہ طریق درست نہیں، وہ آقا ہے اور یہ غلام، اس مقام پر وعلی عبدہ المسیح الموعود کافی ہے۔ البتہ اگر کہیں الگ لکھنا ہو تو والصلاۃ والسلام لکھنے میں حرج نہیں۔ حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب کو حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ سے گہری محبت تھی۔ چنانچہ اس بارے میں ہاشمی صاحب بیان کرتے ہیں، جب آپ نے اپنا ذاتی مکان البشرا تعمیر کیا اور آپ صدر انجمن احمدیہ کا کوارٹر چھوڑ کر وہاں تشریف لے جانے لگے تو اس وقت فرمایا، میرا دل چاہتا ہے کہ میں اسی مکان میں رہوں۔ یہاں ہم حضرت صاحب کے قرب میں بیٹھے ہیں، وہاں دور ہو جائیں گے۔ یہ ایک مختصر سا فقرہ ہے، مگر اس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ حضرت میاں صاحب کو سیدنا حضرت المصلح الموعود سے یہ تھوڑا سا مکانی بود بھی کتنا دو بھر معلوم ہو رہا تھا۔ قمر الانبیاء حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ کی یہ ایک بہت بڑی خوبی تھی کہ آپ کا دروازہ ناداروں اور مسکینوں کے لیے ہر وقت کھلا رہتا۔ بہت سے غریب طلباء کتابوں اور فیس کے لیے اپنی درخواستیں آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے آپ کے پاس پہنچ جاتے تھے، اور آپ ہر طالب علم کی حتی المقدور امداد کیا کرتے تھے۔ اسی طرح قادیان کے درویشان کے اہل و عیال کے لیے آپ کا وجود بمنزلہ باپ کا تھا۔ اگر کسی درویش کے بچوں میں سے کوئی آپ کی خدمت میں حاضر ہو کر اپنی کسی مشکل کو پیش کرتا تو آپ کا دل اس کی مصیبت کو دیکھ کر پگھل جاتا، اور آپ اس کی مشکل کا حل بھی تلاش کرتے اور اس کے لیے دعا بھی کرتے تھے، جس سے اس غریب کی ڈھارس بن جاتی تھی۔ حضرت قمر الانبیاء مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ واقفین زندگی کا خاص احترام کیا کرتے تھے۔ چنانچہ محترم مولانا محمد منور صاحب مبلغ افریقہ تحریر کرتے ہیں کہ نومبر 1952 میں
جب خاکسار رخصت پر پاکستان گیا تو اتفاق سے مسجد مبارک ربوہ کے قریب ہی حضرت میاں صاحب سے ملاقات ہو گئی اور مصافحہ کا شرف حاصل ہوا۔ نیز عرض کیا کہ میں مشرقی افریقہ میں 4 سال سے فریضہ تبلیغ ادا کرنے کے بعد واپس آیا ہوں۔ یہ سنتے ہی حضرت میاں صاحب نے مجھے گلے لگایا اور خیریت دریافت فرمائی۔ اس معانقے کا جو لطف مجھے اس وقت آیا بیان سے باہر ہے۔ غالباً حضرت میاں صاحب مجھے ذاتی طور پر نہ جانتے تھے، نہ ہی میرے آباء کی کوئی نمایاں دینی خدمات تھیں جن کی وجہ سے مجھے پہچان سکتے، اور نہ ہی حضرت میاں صاحب کی یہ عادت تھی کہ یوں ہی سڑکوں پر لوگوں سے گلے ملتے پھریں۔ مجھے بھی ان کے روب کی وجہ سے معانقہ میں پہل کرنے کی جرأت نہ ہوئی، لیکن صرف یہ سننے پر کہ میں نے چند سال افریقہ میں اشاعت دین کا کام کیا ہے، آپ نے حوصلہ افزائی فرماتے ہوئے اس رنگ میں للہ محبت کا اظہار کیا کہ اب یہ محبت میرے لیے سرمایہ حیات بن گئی ہے۔ اشاعت دین کے لیے صحیح کرنے والے تمام خدام سے ہمارے پیارے میاں صاحب کو خاص محبت تھی اور ان کے لیے وہ ہمیشہ دعائیں کیا کرتے تھے۔ پھر محترم مولانا محمد منور صاحب تحریر کرتے ہیں کہ اگست 1960 میں جب خاکسار 8 سال کے بعد پھر ربوہ واپس گیا تو حضرت اقدس خلیفۃ المسیح ثانی کی دست بوسی کے بعد حضرت میاں صاحب رضی اللہ عنہ کے ہاں بھی زیارت کے لیے حاضر ہوا۔ ان کے خادم نے اندر اطلاع دی اور پیغام لائے کہ حضرت صاحب کی طبیعت ناساز ہے، اس لیے آج نہیں مل سکیں گے۔ میں واپس لوٹ گیا۔ ابھی 4 ہی قدم اٹھائے ہوں گے کہ دوسرا خادم بھاگا آیا اور کہا کہ حضرت میاں صاحب یاد فرماتے ہیں۔ میری خوشی کی انتہا نہ رہی۔ اندر گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ حضرت میاں صاحب پلنگ پر لیٹے ہوئے ہیں، رنگ زرد، چہرے سے تھکان اور بے چینی عیاں ہیں۔ اپنے پاس ہی بستر پر بیٹھنے کا اشارہ فرمایا اور فرمایا رات مظفر کو چوٹ آنے کی وجہ سے بے خوابی رہی ہے، ان کی بے چینی کی وجہ سے میں بھی نہ سو سکا، اب ضعف بھی ہے اور گھبراہٹ بھی۔ یہ الفاظ سن کر مجھے سخت شرمندگی ہوئی کہ حضرت میاں صاحب کے لیے تکلیف کا باعث بنا، لیکن اس حادثہ کا خاکسار کو قطعاً علم نہ تھا۔ بعد میں الفضل سے معلوم ہوا کہ غسل خانہ میں پاؤں پھسل جانے کی وجہ سے ہڈی ٹوٹ گئی ہے۔ اللہ اللہ، میری دل شکنی کا آپ کو اس قدر احساس تھا کہ اپنی تکلیف کو بھول گئے، حالانکہ اگر اس وقت ملاقات نہ ہوتی تو مجھے آپ کے در دولت پر 10 بار جانے میں بھی کوئی دقت اور زحمت نہیں تھی۔ پھر جب خاکسار نے نذرانہ پیش کیا تو یہ کہہ کر لوٹا دیا کہ آپ دین کے خادم ہیں، اسے اپنے پاس رکھیں۔ سامعین کرام، حضرت صاحبزادہ مرزا بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ اردو کے عظیم نثر نگار تھے۔ اس میں شک نہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے علم کلام سے فیض پانے والی جماعت نے ایسے صاحب طرز اہل قلم پیدا کیے جنہوں نے اس میدان میں کما حقہ خدمات سر انجام دیں۔ ان چوٹی کے چند ناموں میں حضرت مرزا بشیر احمد رضی اللہ عنہ کا وجود مبارک بھی ہے، جنہوں نے اپنے پیچھے اردو نثر میں ایک وسیع زندہ جاوید لٹریچر کا سرمایہ چھوڑا۔ آپ کے قلم سے سیرت خاتم النبیین جیسی تاریخی شاہکار اور دیگر متعدد قابل قدر کتب کا اضافہ اردو زبان میں ہوا۔ حضرت میاں صاحب کو اللہ تعالیٰ نے ایک منفرد اسلوب بیان عطا کیا۔ بلا شبہ آپ کے نثر کو ایک ایسے چمن سے تشبیہ دی جا سکتی ہے جس میں رنگا رنگ کے پھول کھلے ہوں، سلیس اور رواں انداز بیان جس پر فصاحت و بلاغت قربان، لفظوں کی خوبصورت تراش، پسندیدہ تراکیب، استعارات اور تشبیہات کا باسلیقہ استعمال آپ کے نثر کے ترہائے امتیاز قرار دیے جا سکتے ہیں۔ سیدنا حضرت بانی سلسلہ احمدیہ کی وفات کا وقت ہے۔
جماعت پر گویا ایک پہاڑ ٹوٹ پڑا۔ اس نازک موقع پر افراد جماعت کے جذبات کی ترجمانی ان الفاظ میں فرماتے ہیں: اس خبر نے جماعت کو گویا غم سے دیوانہ کر دیا اور دنیا ان کی نظر میں اندھیر ہو گئی، اور گو ہر دل غم سے پھٹا جاتا تھا اور ہر آنکھ اپنے محبوب کی جدائی میں اشکبار تھی اور ہر سینہ سوزش ہجر سے جل رہا تھا۔ احساسات کی دنیا کا تعلق تین ہی چیزوں سے ہے: دل، آنکھ اور سینہ۔ آپ نے تینوں کی کیفیت کس عمدہ مگر مختصر پیرائے میں فنکارانہ چابک دستی کے ساتھ بیان فرما دی ہے۔ پھر فرماتے ہیں: لوگوں میں سے اکثریت ایسے تھے جو بچوں کی طرح بلک بلک کر روتے تھے، اور بعض تو اس بات کو باور کرنے کے لیے تیار نہیں تھے کہ ان کا پیارا امام، ان کا محبوب آقا، ان کی آنکھوں کا نور، ان کے دل کا سرور، ان کی زندگی کا سہارا، ان کی ہستی کا چمکتا ہوا ستارہ ان سے واقعی ہی جدا ہو گیا ہے۔ پیارا امام، محبوب آقا، آنکھوں کا نور، دل کا سرور، زندگی کا سہارا، ہستی کا چمکتا ہوا ستارہ، یہ سب الفاظ آپ اس گہری محبت کے اظہار کے لیے جو اپنے امام سے جماعت کو تھی اور ہے کس موزونیت سے لاتے ہیں، اور ان کے برمحل استعمال سے کس قدر روانی اور زور کلام میں پیدا ہو گیا ہے۔ پھر اسی نظارے کے دوسرے پہلو کو بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں: جب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی وفات کی خبر مخالفوں تک پہنچی تو ان لوگوں نے ہمارے سامنے کھڑے ہو کر خوشی کے گیت گائے اور مسرت کے ناچ ناچے اور شادمانی کے نعرے لگائے اور فرضی جنازے بنا بنا کر نمائشی ماتم کے جلوس نکالے۔ ان الفاظ سے اس نظارے کی بالکل صحیح تصویر قاری کے ذہن میں نقش ہو جاتی ہے، اور یہی ایک اچھے ادیب کا کمال ہے۔ پھر جماعت احمدیہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں: ہماری غمزدہ آنکھوں نے ان نظاروں کو دیکھا اور ہمارے زخم خوردہ دل سینوں کے اندر خون ہو کر رہ گئے، مگر ہم نے ان کے اس ظلم پر صبر سے کام لیا۔ ہم اپنی آنے والی نسلوں کو بھی یہی کہتے ہیں، ہاں وہی نسلیں جن کے سروں پر بادشاہی کے تاج رکھے جائیں گے، کہ جب خدا تمہیں دنیا میں طاقت دے اور تم اپنے دشمنوں کا سر کچلنے کا موقع پاؤ اور تمہارے ہاتھ کو کوئی انسانی طاقت روکنے والی نہ ہو، تو تم اپنے گزرے ہوئے دشمنوں کے ظلموں کو یاد کر کے اپنے خونوں میں جوش نہ پیدا ہونے دینا اور ہماری کمزوری کے زمانے کی لاج رکھنا، تا لوگ یہ نہ کہیں کہ جب یہ کمزور تھے تو دشمن کے سامنے دب کر رہے اور جب طاقت پائی تو انتقام کے ہاتھ کو لمبا کر دیا، بلکہ تم اس وقت بھی صبر سے کام لینا اور اپنے انتقام کو خدا پر چھوڑنا، اور اے آسمان گواہ رہ کہ ہم نے اپنے آنے والی نسلوں کو خدا کے سچے مسیح کی رحمت اور عفو کا پیغام پہنچا دیا۔ نعرہ تکبیر، خلافت احمدیہ، صحابہ رسول، پاک محمد مصطفیٰ، غلام احمد کی، جماعت احمدیہ عالمگیر، نعرہ تکبیر۔ سامعین کرام، حضرت چودھری محمد ظفر اللہ خان صاحب رضی اللہ عنہ، حضرت مرزا بشیر احمد صاحب قمر الانبیاء رضی اللہ عنہ کے بارے میں تحریر فرماتے ہیں: یوں تو صاحبزادہ صاحب کی تمام زندگی ہی بنی نوع انسان، اسلام اور سلسلے کی خدمت کے لیے وقف رہی، اور گوناگو رنگ میں آپ کو اس خدمت کا موقع بفضل اللہ میسر آتے رہے، جس سے آپ نے پورا فائدہ اٹھاتے ہوئے نہایت تندہی اور جفشانی سے اسلام اور سلسلہ احمدیہ کی استحکام کے لیے کارہا نمایاں اثر انجام دیے، جن کا تعلیمی، تربیتی اور اخلاقی فیض ہمیشہ جاری رہے گا، اور یہی آپ کی حقیقی یادگار ہوگا۔ بشیر احمد صاحب رضی اللہ عنہ نے ہر لحظہ جان دی اور مسکرا دیے،
اور جان دیتے چلے گئے یہاں تک کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی کی آواز سنتے ہی لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک کے ساتھ آخری بار اسی کا عطیہ اسی کے سپرد کر کے تمام ذمہ داریوں سے سرخ روئی کے ساتھ سبکدوش ہو گئے۔ پیش لفظ حیات بشیر صفحہ نمبر 6 وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔